اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ فضائل، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، لیکن اس مہینے میں بھی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتے، اور اس میں بھی کبھی کبھی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تھا کہ ٹی وی وغیرہ اس مہینے میں بالکل بند ہو جاتا تھا، آج کل تھوڑا بہت چلنے لگا ہے، پھر بھی ماہ رمضان کے آنے کے باوجود بھی چلنے لگا ہے۔ اس کو بند کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کیسے گزارے، ایسے گزارے، بالکل بند کر دیں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ بولو، آواز کم کیوں ہو رہی ہے؟ بولو بالکل ٹی وی بند، قرآن کھلے گا انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب دیکھو، اگر اس کے باوجود بھی ہم نہیں رکے گناہوں سے تو اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اللہ اسے سزا کا حکم عطا سنائے گا۔ فرشتے اس کو مارتے پیٹتے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ تلاش کرے گا کہ کوئی سہارا ملے، اور قیامت کے دن حضور سے بڑھ کر کون سہارا ہوگا ہمارا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس وہ فریاد کرے گا، یا رسول اللہ، یہ فرشتے مجھے مار رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، میری مدد کیجیے۔ فرشتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ اس کا کیا گناہ ہے کہ اس کو اتنا مار رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اس نے ماہ رمضان کو پایا پھر بھی اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہا، اس لیے اس کو ہم سزا دے رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو کیا کیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ کیا اس کا جرم کیا ہے؟ کہ ماہ رمضان پایا پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے، یہ میرا امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے محبوب تم سفارش تو کر رہے ہو، لیکن ذرا یہ تو دیکھو کہ اس کے خلاف دعویٰ کس نے کیا ہے، اس کے خلاف کمپلین کس نے کی ہے؟ مولا کس نے کی ہے؟ ارشاد ہوگا حبیب اس کے خلاف دعویٰ ماہ رمضان نے کیا ہے کہ یہ ماہ رمضان میں بھی میری نافرمانی سے باز نہیں آتا تھا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے جس کا دعوے دار ماہ رمضان ہے، جس کے اگینسٹ میں ماہ رمضان نے دعویٰ کیا ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچو کہ ماہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اب اس کے لیے کام ہم کو کرنا ہوگا کہ ہم ایک روٹین بنا لیں، اور دنوں میں اپنا روٹین ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں سونے کا ٹائم، جاگنے کا ٹائم یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو کیسے آپ کریں گے؟ اور دنوں میں تہجد کے لیے ہم نہیں اٹھ پاتے، لیکن سحری کے لیے بائی ڈیفالٹ اٹھتے ہی ہیں۔ وہ لوگ جو رات کو تراویح کے بعد آرام سے اطمینان سے جلدی ہی لیٹ سوتے ہیں، اور وہ یہ کہہ کے سوتے ہیں کہ اب اٹھوں گا نہیں، یہی میری سحری ہو گئی، ان سے میں کہوں گا کہ بہت بڑی سعادت سے وہ محروم رہ جاتے ہیں کہ سحری کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ سنت کو ترک نہ کریں آپ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کیا کرو چاہے 3 کھجوریں کیوں نہ ہوں، لیکن کرو، اس پر عمل کرو۔ اور اس کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو وقت ہے نا سحری کے لیے دم بیدار ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے شب برات میں ہم آئے تھے تو آوازیں آ رہی تھی، ہے کوئی مانگنے والا، اور ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی روزی مانگنے والا۔ یہ آوازیں شب برات میں تو مغرب سے آتی ہیں، لیکن روزانہ یہ صبح صادق کے پہلے پہلے آتی ہیں آوازیں، ڈیلی یہ ہوتا ہے، اور ہم وہ نہیں پاتے۔ ماہ رمضان ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے کہ دیکھو یہ وقت ہے مانگنے کا، آسمان دنیا پر تجلی ابھی بھی ہو رہی ہے، اب مانگو۔ اور دنوں میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن سحری کے لیے جاگو گے نا، کم سے کم 2 رکعت تو پڑھ لو۔ کتنا گولڈن چانس ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ اٹھو، مسواک کرو، وضو کر لو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت پڑھو، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، اور پھر سحری کر لو، اور اس کے بعد بیٹھ جاؤ دعا کرنے کے لیے، کیونکہ دینے والا خود فرما رہا ہے کوئی مانگنے والا۔ تو کیا یہ رمضان کے مہینے میں ہم نہیں کر سکتے؟ ماہ رمضان کیسے گزارے؟ ماہ رمضان ایسے گزارے۔ کرو گے انشاءاللہ اسی عادت؟ انشاءاللہ۔ اس کے بعد تلاوت میں لگ جاؤ، فجر کی نماز کے لیے جماعت کے لیے پہنچو، نماز پڑھو، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر اور تلاوت کرو، فوراً سونے کی بجائے جو ہے تلاوت کرنے کے بعد سورج نکل جائے، اور اس کے بعد 20 منٹ کا وقت ہو جائے تو 2 رکعت اشراق کی پڑھ لو، کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھا رہا
اور پھر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا. پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچو کتنا بڑا یہ ثواب ہے, اور ماہ رمضان میں یہ ثواب ہمیں میسر آ سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پھر چاہیں تو کام پر جانا ہو تو کام پہ جاؤ, آرام کرنا ہے تو آرام کرو, جیسا آپ کا روٹین ہو. ظہر کی نماز جہاں کہیں رہو وہاں نماز کو جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرو, پھر تھوڑی تلاوت کرو, اس کے بعد گھر آؤ تھوڑا آرام کر لو, پھر عصر کے لیے پہنچ جاؤ اور عصر کے بعد سے تلاوت کے لیے آپ بیٹھ سکتے ہیں. مکروہ وقت کو چھوڑ دیجئے, باقی وقت میں تلاوت کیجئے. مکروہ وقت جب آتا ہے آخر کا 20 منٹ, اس وقت آپ جو ہے ذکر و اذکار میں لگ جائیے, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 منٹ کا درس اس کو کیجئے, دعا کر لیجئے, افطاری کر لیجئے, پھر دعا کر لیجئے, مغرب پڑھیے, اس کے بعد آ کے فارغ ہو جائیے. اس میں تھوڑا سا وقت کم ہوتا ہے تو کھانا پینا جو کچھ کرنا ہے اطمینان کر لینا اس کو کر لیجئے. پھر فوراً جائیے عشاء جماعت سے پڑھ کے تراویح میں, کہ تراویح پڑھنے والوں کی فضیلت یہ ہے کہ عرش اعظم کے قریب ایک مخصوص جگہ ہے, جب لوگ تراویح کی جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جگہ سے تراویح پڑھنے والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے. اور یہ 2 دن کی, 4 دن کی, 5 دن کی, 10 دن کی ایسے نہیں, پورے مہینے کی جس طرح سے 27 میں ختم ہوتا ہے اسی کے مطابق تراویح پڑھنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایسا نہیں کیا تو ہم کیوں کریں, حضور نے ویسا نہیں کیا تو ہم کیوں کریں, تو یہ بھی تو حضور نے نہیں کیا ہے, یہ اپنی طرف سے سب کرنے لگے ہیں کہ 2 دن, 4 دن, 5 دن, 6 دن, 10 دن میں پڑھ کے فری ہو جاتے ہیں, اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے, اس کے بعد قیام اللیل کی لذتوں سے جو ہے وہ یہ محروم ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگ پکا ارادہ کریں کہ اس قسم کی کوئی تراویح نہیں پڑھیں گے, بلکہ باضابطہ جو تراویح ہے اسی کو ادا کریں گے انشاءاللہ. کرو گے نا انشاءاللہ تراویح پڑھ لیں. تراویح پڑھنے کے بعد گھر پر آئیں اور پھر اس کے بعد اگر طاقت ہو تو تھوڑی تلاوت کریں, ورنہ سو جائیں وضو کر کے. لیکن سوئیں تو وضو کر کے سوئیں, کہ جو شخص وضو کر کے سوئے گا اس کی روح عرش تک بلند ہوتی ہے, اور روح وہاں جا کر کبھی رکوع میں, کبھی سجدے میں, کبھی قیام میں, کبھی قعود میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے. بندہ سوتا رہتا ہے اور اس کے نام اعمال میں عبادتوں کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. تو اگر وضو کر کے سوئیں گے تو رمضان شریف کی یہ عادت سال بھر کی عادت میں تبدیل ہو جائے گی, اور انشاءاللہ پورا سال وضو کرنے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و انعام کی بارشوں کا تحفہ عنایت کر دیا جائے گا. اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے یا ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بناتا ہے, اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ اسے شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا. سمپل چیزیں واٹ ٹو ڈو ان ماہ رمضان. اب ماہ رمضان آئے گا تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینا, یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے, تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے. لیکن اس میں غلط سلط باتوں کے میسج مت بھیجیے. کبھی کبھی حدیث نہیں ہوتی اور لوگ بھیج دیتے ہیں حدیث میں ایسا ہے, تو علماء سے, جاننے والوں سے اس کے تعلق سے اوتھینٹک انفارمیشن لیجئے, اسی کو فارورڈ کیجئے. اگر کوئی ڈاؤٹ فل چیز ہو اس کو فارورڈ مت کیجئے, پہلے پوچھ لیجئے, ورنہ کئی ایسی باتیں نکل رہی ہیں میسیجز پر, واٹس ایپ پر. لوگ گروپس بنا دیتے ہیں, اس میں مجھے بھی شامل کر دیتے ہیں, بولتے بھی نہیں ہے کہ کون صاحب ہے, کون ایڈمنسٹریٹر ہے, کس کا گروپ ہے, پتہ نہیں. اور پھر اس میں ایسی اوٹ پٹانگ باتیں چھوڑتے ہیں کہ پھر مجھے گروپ چھوڑنا پڑتا ہے. پھر جب گروپ چھوڑتا ہوں تو پھر پوچھتے ہیں آپ نے گروپ کیوں چھوڑا ہمارا, تو میں نے کہا تم نے مجھے کیوں چھوڑا, تو میں نے چھوڑا. الٹی سیدھی باتیں کرو گے تو میں کیا کروں گا, تو کیونکہ اس پہ پھر میں بھی ذمہ دار رہ جاؤں گا اگر میں اس گروپ میں رہوں گا. تو پہلے معلوم کر لیجئے, اس کے بعد کسی چیز کو فارورڈ کیجئے, ورنہ آپ بھرا ہوا ہے میسیجز کا واٹس ایپ جو ہے, عجیب و غریب میسیجز. ارے فلاں کو امریکہ نے ابھی جو ہے وہ جلا دیا, وہ جل کے مر گیا. کسی کی لاش لا کے وہ فوٹو چپکا دیے, بولے فلاں تھا وہ مر گیا. ابھی اس کی تحقیق تو کرو کہ بھئی کوئی بات. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان بہت بلند ہے, ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ان کو ضرورت کیا ہے. جو حق ہے وہ حق ہے, اور نہیں ہے تو اس کو پھر بڑھانے کی ضرورت نہیں آپ کو بڑا چڑھا کر کچھ بولنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, جس کو جیسا چاہے گا ویسا عطا فرمائے گا. ہمارے بولنے سے کچھ ہوتا نہیں, ہمارے نہ دینے سے کوئی چنتا نہیں کسی سے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایسی ویسی کر کے مت بھیجیے, اس سے پرہیز کیجیے. اور بہت سارے لوگ بڑی بڑی راتوں میں میسج کرنے میں ساری رات گزار دیتے ہیں, عبادت ہی نہیں کرتے. سب برات میں دیکھا اتنے میسج بھرے ہوئے تھے صبح میرے پاس, مجھ کو بولتے ہیں آپ نے ہم کو میسج نہیں کیا. میں نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں میسج بھیج دیا تھا, اللہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے, بس اتنا کافی تھا. آپ کو میسج بھیج کے میں کیا کرتا,
رات بھر میسج کرتا رہوں آپ کو، آپ کے میسج کا جواب دیتا بیٹا، تو میں تلاوت کب کروں گا، میں نعت شریف کب پڑھوں گا، میں بیان کب کروں گا، میں نفل نماز کب پڑھوں گا؟ شب برات میں، شب قدر میں میسج کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی فضیلت بتانے تو پہلے کر دیجیے، اور اس رات کو عبادت میں گزاری ہے، اس کو ویسٹ مت کیجیے۔ اس ٹائم اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، دوسرے کا بھی۔ یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پیش ہے کہ آج کل یہ ہو رہا ہے اور اس پر لگام لگانا بہت ضروری ہے۔ اب صحابہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی ابتدا میں اللہ کی بارگاہ میں مخصوص دعا کرتے تھے۔ وہ دعا پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، یعنی سنو ترجمہ، اے اللہ مجھے ماہ رمضان کے لیے سلامتی یعنی صحت و تندرستی عطا فرما، اور میرے لیے ماہ رمضان کے اول و آخر کو بادل وغیرہ سے محفوظ فرما، اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، کتنا بڑا سبق ہمارے لیے، اور یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ آپ دیکھیے بادل سے محفوظ فرما، آج بادل پھٹا تو اتراکھنڈ میں کیا ہوا، آپ نے دیکھا اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ غیر مسلمین نے یہ کہا، میرے پاس یہ رپورٹس آئی اتراکھنڈ میں یہ سب جو ہوا، اس کے بعد غیر مسلموں نے یہ کہا، حالانکہ وہ مشرک ہیں، کفر کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں سے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا تیرتھ استھل ہے، ان کا تو وہاں پر تیرتھ استھان ہے نا، وہاں پر لوگ تیرتھ کے لیے جاتے تھے، مطلب ان کی اپنے حساب سے عبادت کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ سالوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ لوگ وہاں تیرتھ کے لیے نہیں بلکہ پکنک کے لیے آتے تھے، اور وہاں ایسی ایسی حرکتیں لوگ کر رہے تھے، ننگا پن، بے حیائی اور یہ سب چیزیں غیر مسلمی، کہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوئی تباہی۔ آپ سوچو غیر مسلم یہ سوچ رہا ہے، مسلمان نہیں سوچتا، حالانکہ وہ جس کو پوچھتے ہیں وہ طاقت والا نہیں ہے، لیکن جب ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ قادر مطلق ہے۔ یہ تو اس کا فضل ہے کہ عام عذاب ہم پر نہیں آتا اس امت پر، ورنہ ہم کب کے ہلاک ہو جاتے۔ تو کیا ہمیں اس پر نہیں سوچنا چاہیے کہ ماہ رمضان میں بھی اگر ہم نافرمانی سے نہیں بچیں گے تو بتائیے اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ اس لیے ماہ رمضان کیسے گزاریں؟ عبادت میں، تلاوت میں گزاریں۔